آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور کسی مسلمان سے لڑنا، جھگڑنا اور اس سے قتال کرنا حضور نے فرمایا یہ کفر ہے، انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو آج اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم تمام کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ ہے، اور اس سے لڑنا اور جھگڑنا بھی اور اس سے قتال کرنا بھی کفر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث کریمہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرنے کو سختی سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ ایسی تاکیدیں بیان فرمائی ہے، ان تاکیدوں کو سننے کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ مذہب اسلام نے جس لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری کو جس سختی سے منع کیا ہے، دنیا کے کسی قانون نے اس سختی سے منع نہیں فرمایا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج میں قتل و غارت گیری تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایک قتل کی واردات کسی نہ کسی اپنے ہی آس پاس کے محلے اور بستی میں پائی جا رہی ہے۔ یہ جو قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے، ان کے بہت سی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑھ کر قتل و غارت گیری، اختلافات، لڑائی جھگڑے کا جو ذریعہ، جو سبب بنا ہوا ہے، وہ جائیداد، وراثت، میراث، اس کے لیے بہت زیادہ قتل و غارت گیری اور لڑائی جھگڑے پائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بتلا دوں، آج ہمارے پاس جو قتل و غارت گیری کے، لڑائی جھگڑے کے جو واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات میں میراث اور وراثت اور پراپرٹیز، زمینات اور جائیداد کے لیے جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، ان تمام جھگڑوں کا ایک اہم حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ناحق کسی کی ایک بالشت برابر بھی
کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، چاہے وہ جائیداد میں ہو، چاہے وہ وراثت میں ہو، چاہے وہ اڑوس پڑوس میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، حضور نے فرمایا ایک بالشت برابر بھی ناحق کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ 7 زمینوں کا جو وزن ہوتا ہے، جو بھاری بھرکم ہوتا ہے، ایسے 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ بندے تو اسی زمین کی محبت میں آ کر ناحق کسی کی زمین پر ایک بالش قبضہ کیا تھا، آج 7 زمین کا توق تیرے گلے میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک کی روشنی میں جو لوگ کسی کی زمین پر قبضے کرنے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے، قتل و غارت گریاں کر رہے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بڑا بھیانک انجام ہونے والا ہے، بڑا سخت ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ 7 زمین کا توق گلے کا ہار بنا کر، گلے میں پٹا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اب تو برداشت کر، ناحق تو نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا آج معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی زمینات پر قبضہ کرنے کا جو رجحان پایا جا رہا ہے، حال ہی کی بات ہے، اخبارات اور ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی عام ہوئی کہ ایک بھائی نے اپنی ہی مسلمان بہن کا گلے پر چھری رکھ کر اس نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہن چولہے کے پاس پکا رہی تھی، بھائی غصے میں آیا، مار کر اسے گرایا اور چھری لے کر اس کے گلے پر چلا دیا اور بہن کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ معاملات جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ وجہ کیا تھی، وجہ کوئی اور نہیں تھی، جائیداد کا جھگڑا تھا، جائیداد کا اختلاف تھا۔ تو آج جائیداد کے لیے، زمینات کے لیے، پراپرٹیز کے لیے آج ایک مسلمان اپنے حقیقی رشتہ داروں کو، اپنے حقیقی بہنوں بھائیوں کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال کرنا اور ان سے محبت سے پیش آنا، یہ ساری چیزوں کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان صرف دنیا کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ چکا کہ اس نے اپنی حقیقی بہن کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات ہمارے لیے بڑی شرمندگی کے واقعات ہیں، سارے مسلم معاشرے کے لیے بڑے افسوسناک واقعات ہیں، ہمارے لیے دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں کہ آئے دن اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ماں باپ بڑی محبتوں سے، بڑی قربانیوں سے اولاد کے لیے وراثت میں کچھ چھوڑے جاتے ہیں، اولاد کے لیے جائیداد جمع کرتے ہیں، خود نہ کھا کر، خود نہ پی کر، اپنی زندگی کے چین سکون اطمینان کو ختم کر کے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے، کہ مستقبل میں ہماری اولاد کو کہیں پر پریشان نہ ہونے پائے، اس فکر کے لیے والدین اپنی اولاد کے لیے جائیداد کو جمع کرتے ہیں، لیکن وہی اولاد ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہی جائیداد کو آپس میں لڑائی جھگڑے کا، اختلافات کا، ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات کا، قتل و غارت گری کا سبب بن رہی ہے۔ اولاد کو اس کا کوئی لحاظ، کوئی خیال نہیں پایا جا رہا ہے۔ حال ہی کی بات ہے، ہمارے ہی کسی محلے میں گھر میں ایک والدہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، گھر کے اندر لوگ اطراف و کناف سے پڑوس گئے پرسہ دینے کے لیے، میت کو دیکھنے کے لیے۔ تو گھر کے جو رشتہ دار ہیں، جو بھائی بہنیں ہیں، جو اس مرحومہ کی آل اولاد ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے، زمین کے لیے، گھر کے لیے، سونے چاندی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کو ماں کی سونے کی فکر لگی ہوئی ہے، اولاد کو گھر کے پیپروں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ حالات، گھر میں میت رکھی ہوئی ہے، کسی کو میت کے ایصال ثواب کی فکر نہیں ہے، مرحومہ کے انتقال ہونے کے بعد
اس کے کفن دفن کے انتظامات کا خیال نہیں ہے، ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میرا حصہ کہاں چلا جائے گا، میرا حصہ کوئی قبضہ نہ کر لے۔ اس خیال کے ساتھ ایک انتقال ہونے کے کافی دیر تک کوئی کفن اور دفن کا انتظام نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا سماج اس حد تک نیچے گر چکا ہے، ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم سامنے میت ہونے کے بعد بھی نصیحت عبرت حاصل کرنے کے بجائے دنیا کی جائیداد کے لیے، سونے چاندی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو خدا را ان واقعات کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر بھلائی، اصلاح کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، جائیداد کی محبتوں سے اپنے سینوں کو پاک کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ، کہ لوگوں یہ جو جائیداد کی وراثت کے جو احکامات ہیں کہ بیٹی کو اتنے ملیں گے، بیٹے کو اتنے ملیں گے، بھائیوں بہنوں کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا، یہ جتنے شریعت کے احکام ہیں، جتنے وراثت کے احکام ہیں، یہ وراثت کا احکام دینے والے کسی مولوی نے نہیں دیے ہیں، کسی مفتی نے دارالافتاء سے اپنے خود سے وراثت کے احکام کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ، لوگوں وراثت کے بارے میں اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، خالق کائنات تمہیں وصیت کرتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک دو جہاں ہے، جب وہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وراثت کے احکامات دے رہا ہے، اگر کوئی ان احکامات کو نہ مانے گا تو اللہ کا عذاب اس کی زندگی میں داخل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، لوگوں یہ جو احکامات ہیں میراث کے کہ کس کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ کے حدود ہے۔ خداوند قدوس نے یہ حدود بیان کیے، آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا وراثت کے مسائل، وراثت کے احکامات، کس کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ کے حدود ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے حدود کو پامال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ اور کب تک داخل کیا، باہر نکالا ایسا نہیں، فرمایا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ہمیشگی کے جو الفاظ ہیں یہ کفار و مشرکین کے لیے استعمال کیے گئے، لیکن یہاں پر بطور تاکید، بطور تنبیہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کسی وارث کی وراثت میں تم خیانت کرو گے، کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کے زمین کو اگر قبضہ کر لو گے اپنا پاور بتا کر، فرمایا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ اس کے بعد رب کا کلام ابھی بھی خدا کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جہنم کی آگ میں ہے، جل رہا ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن کہتا ہے اس کے لیے اللہ نے اہانت والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم دنیا میں کسی کے حق کو دبانا یقیناً ایک آسان سی بات ہو چکی ہے، اپنا پاور، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے، اپنی باتوں کا غلط استعمال کر کے کسی کا حق تو دبا لیا جا سکتا ہے، مخلوق کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، مخلوق سے مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن خالق کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، خالق کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور خالق سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ کمزوروں، مجبوروں، ناتوان لوگوں کا اگر تم حق کو دباؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب کو تیار کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال کو، کسی کی زمین کو ناحق قبضہ کر لینا
کسی کے حق کو دبا لینا یہ حرام ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ پہنچتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیک عمل کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس حرام لقمے کا یہ نحوست ہے، یہ افلاس ہے، اس حرام لقمے کی یہ تباہی ہے کہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں کرتا۔ تو جو لوگ ناحق لوگوں کی زمینات پر، دوسروں کے حصوں پر، دوسروں کے حقوق پر غصب کر رہے ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، ان کی عبادتوں، ان کی نیکیوں، ان کے اعمال صالحہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام کے ذریعے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم ہی مستحق ہے۔ وہ جسم جنت میں جانے کے لائق نہیں، وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو خدا را ہم نے بزرگوں کی زندگی میں پڑھا ہے، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ شخص انتقال کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا، انہوں نے فوراً اس کے چراغ کو بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا مرنے والا مر گیا اور آپ کو چراغ کی فکر لگی ہوئی ہے، چراغ کو بجھا رہے ہو؟ تو اللہ والے بزرگ نے کہا کہ سنو، جب تک یہ مرنے والا زندہ تھا اس چراغ کا اور اس کے اندر تیل کا یہ مالک تھا، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا اب یہ مالک نہیں رہا، اس چراغ اور اس کے اندر تیل کا مالک اس کے وارث بن گئے، اس کی آل اولاد بن گئی۔ تو ان کی اجازت کے بغیر اب یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو وہ چراغ کو جلا سکے، چونکہ اس میں اس کے وارثین کا حق آ چکا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کیسی احتیاط، کیسا خیال کہ وارثین کے حق کا خیال، وارثین کی وراثت کا خیال، کہ کہیں کسی کے حق میں حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ دب جائے۔ اسی لیے کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایک بزرگ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک معلوم ہوا کہ یہ چٹائی کے مالک کا انتقال ہو گیا، فوراً چٹائی سے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس چٹائی کا مالک جو تھا وہ تو انتقال کر گیا اور اس کی ملکیت سے یہ ختم ہو گئی، اب اس کا مالک وہ مرنے والا نہیں رہا، اس کے وارثین اس کے مالک ہو گئے۔ اب وارثین کا حق اس کے اندر آ گیا ہے، اور جس کا حق آ گیا ہے اس کے اوپر بیٹھنا یہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اللہ اکبر! ایسی احتیاطیں تدابیر ہوا کرتی، لیکن آج مرنے والے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی زمینوں پر، ان کے مکانات پر قبضے ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ وارث نے اجازت دے دی کہ آپ رہ سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، اجازت کے بعد رہا جا سکتا ہے، لیکن بغیر اجازت کے، ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں کے مال کو استعمال میں لانا ان کی اجازت کے بغیر یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، مختصراً یہی ہے کہ خدا را ہم تمام کو چاہیے کہ دنیا کی محبتوں کو اپنے سینوں سے نکال پھینکے۔ یہ دنیا کی محبت ہی ہے، اسی محبت کی خاطر قتل و غارت گریاں ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، یاد رکھ لو دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑے مالدار تھے، دولت مند تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام بڑے اونٹوں کے مالک تھے، بڑے سواریوں کے مالک تھے، دینار و درہم کے مالک تھے، اشرفیوں کے مالک تھے، لیکن مال تو ان کے پاس تھا، لیکن مال کی محبت ان کے سینے میں رہی تھی، مال کی طرف ان کے سینے میں رہی تھی۔ ان کے سینے میں جو غلبہ تھا وہ مال و دولت کی محبت کا غلبہ نہیں تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ان کے سینے میں تھا۔ وہ محبت
اللہ اس کے رسول سے کرتے، مال و دولت تو حاصل کرتے ضروریات کی تکمیل کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا میں مال کو خرچ کرنے کے لیے، وہ مال کو ہاتھ میں رکھتے، دل میں نہیں بساتے۔ آج ہم نے مال کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، اپنے دل و دماغ میں مال و دولت، جائیداد، زمینات ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبتیں ہمارے سینوں میں نہیں رہی اور ہم مال و دولت کے لیے قتل و غارت گری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو ہم تمام کو قرآن و حدیث کے ان تمام فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ مال و دولت، جائیداد کی محبت اپنے سینے میں رکھے، مال و دولت کی محبتوں سے اپنے سینے کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین عالی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو اللہ اس کے رسول کی محبتوں سے معمور فرمائے، دنیا کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو پاک و صاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔